جن کی لو مولا سے لگی ہوئی تھی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھڑکتی آگ میں آپ کو داغا جا رہا ہے، آپ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا، حضور فرماتے یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم، اے بھڑکتی آگ، یہ تو کافر ہیں، ایمان کی سزا دے رہے ہیں، یہ کافر میرے عمار کو سزا دے رہے ہیں، یہ کافر انہیں پتہ نہیں کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ محمد والا، جے چڑھ جاوے نہیں جے لیندا۔ حضرت عمار کو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن حضرت عمار مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کا سرکار نے دعا دی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے عمار پہ ٹھنڈی ہو جا، اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، گلزار بن جا میرے عمار پہ یار آؤ نہ آؤ، ذرا اپنے ایمان کو ذرا کھنگالیں یار، محنت کریں تھوڑی سی، اپنے اب اس نفس کو قابو میں رکھیں، کوشش کریں اور لو لگائیں مولا سے۔ آپ حضرت عمار ابن یاسر، آپ بھی شہید، اور آپ کی والدہ محترمہ جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی شہیدہ، اسلام کی۔ ابو جال نے کہا تھا کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، ٹگے ٹنڈ اساں ایمان پہ ویچے نے یار، ہمیں کوئی چائے پلا دے تو ہم کہتے بلے بلے میرا بڑا سکا ہو گیا، اور اسی کی بولی پہ چلتے پھرتے ہیں ہم، ٹگے ٹنڈ ایمان بیچنے والے لوگ۔ جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جال نے کہا یہ غلے کے ڈھیر دے دوں گا، کلمہ چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے۔ فرمایا ظالمہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تھوکتے نہیں ہیں تختے سکندری پہ، ارے بستر لگا ہے جن کا حضور کی گلی میں، جن کا جو مدینے کے بازار میں بک جائیں، انہیں غلے کے ڈھیر کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی وہ ٹھوکر مارتے ہیں دنیا کی شاہی کو، جن کے دل بازار مصطفیٰ میں بک جاتے ہیں، اور پھر ظلم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، کبھی برچھے اور کبھی اونٹوں کے ساتھ آپ کے قدموں کو باندھ دیا جاتا ہے، الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، اور جسم کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، جناب سمیہ کے خون سے بھی محمد کے نعروں کی آواز آتی ہے۔ ہیں آپ اور میں اس قابل، اور پھر ہم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کچھ صحابہ پہ بھونکنے والے اور کچھ آل رسول پہ بھونکنے والے، وہ اپنے عقیدوں کو ذرا تھوڑا سا کھنگالو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا سنو، جن کے ایمان پکے تھے، جن کے ایک کافر عورت کے یہ کافر عورت کے غلام تھے، اور اس بی بی کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بی بی کو پتہ چل گیا، بی بی لوہے کا وہ جو خود ہوتا ہے جسم پہ وہ ڈال کے تو دھوپ میں کھڑا کر دیتی، اور پھر یہی نہیں، لوہے کو گرم کر کے تو سر پہ داغتی، اور کہتی خبیب کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ کہا نہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے، میں نے حضور کا، کسی نے ادھار لے لیا حضرت خبیب، اور اس نے پھر آگے سے کیا کہا، خبیب میں تیرا ادھار نہیں، یہ کافر تھا، اس نے جب حضرت خبیب نے کہا میرے پیسے واپس کرو، جو ادھار تم نے لیا واپس کرو، تو اس نے کہا اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم مصطفیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑو گے۔ نے کہا ظالمہ پیسے دینے نہیں تے دے، نہیں دینے تے دفع ہو جا، میں رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھڑاں گا، تو دفع ہو جا، اور پیسوں کے بدلے میں ایمان تو اول رہے ہو، پیسوں کے بدلے میں۔ کہا نہیں میں حضور کا کلمہ، اچھا اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں مر کے بھی دوبارہ آ جاؤں تو تمہیں پیسے نہیں دوں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے، تو جہنم میں جا، مجھے رسول اللہ کی غلامی قبول ہے، تو جا جہنم میں، مجھے رسول پاک علیہ السلام کی غلامی ہی قبول۔ ایمان کی حفاظت کریں خدا کے لیے، ایمان کو تھوڑا سا ذرا ایمان کو تازہ کریں، پانی دیں ایمان کو، نہ اس کو کھلا نہ چھوڑیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ، اور آپ نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو رب کا بھی محبوب ٹھہرا، اس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اس نبی کا کلمہ پڑھا، وما ارسلناک الا، اللہ کرے آپ کے دلوں میں کوئی بات پہنچ جائے، اللہ کرے آپ جاگ جائیں، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے دل میں خیال آ جائے اللہ قبلہ ہی بدل دیتا ہے، اس محبوب خدا کا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا وہ بی بی، وہ کافر عورت کہتی تھی کلمہ چھوڑ دے، عشق کا امتحان تھا نا، محبت الہی جب غالب ہوتی ہے، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم تے نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ اچھا میرے نبی کو پتہ چل گیا کہ میرے خبیب پہ تو اتنے ظلم ہوتے ہیں، کبھی لوہے کا خود ڈال کے دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور کبھی لوہے کی سلاخیں اور جناب سریے کو گرم کر کے آپ کے سر پہ لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے،
اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے سرکار کی چشمان مبارک سے جب آنسو گرے تو حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ میرے خبیب کی حفاظت فرما، میرے اللہ میرے خبیب کی حفاظت۔ ذرا مجھے بتاؤ نا، یہ قرآن گواہی دیتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، سونیا جدھر تیری مرضی ادھر رخ کر لے، کعبہ ادھر ہی ہو جائے گا۔ جس کے دل میں خیال آ جائے، جب اس نبی کے ہاتھ اٹھے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، اوے آؤ محبوب کے غلام بن کے تو دیکھو، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ ہو۔ اچھا حضور نے اپنے غلام کے لیے دعا فرمائی، ادھر کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ جو کافر عورت تھی نا، کافر عورت جس کے غلام حضرت خبیب، اسے بیماری کوئی ایسی لگ گئی کہ اس کے سر میں درد اٹھی، اتنی تکلیف اور اتنی شدید درد تھی کہ طبیبوں نے کہا تیرا علاج یہ ہے کہ لوہا گرم کر کے تیرے سر کو داغا جائے۔ یہ مکافات عمل ہے، خدا کا واسطہ ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ یہ کسی کو خدا کے لیے جوڑنا سیکھیں، توڑے نہ، محبتیں بانٹنا سیکھیں، یہ مکافات عمل ہے۔ ادھر حضور نے دعا فرمائی اور ادھر کیا ہوا، اس کو بیماری ایسی لگ گئی اس کافر عورت کو۔ اب پھر کیا ہوا، اب چونکہ حضرت خبیب تو غلام تھے بھی، اس کے آزاد نہیں ہوئے تھے، تو ڈیوٹی لگ گئی حضرت خبیب کی۔ کہا خبیب اب تیری ڈیوٹی یہ ہے، لوہا گرم کر کے کافر آ کے سر پہ مارنا ہے تو نے، لوہا گرم کر کے۔ یہ دنیا میں سزا تھی، عشق والے تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، جن کے ایمان پکے تھے وہ تو پاس ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے نا، حضرت خبیب کو بلاتے اور کہتے ادھر آؤ خبیب میرے پاس آؤ، اور اپنے ممبر پہ بٹھاتے، جاگ رہے ہیں اور بھائی آج تے ایم پی نو ملنا بڑا اوکھا، چوری صاحب نو ملنا بڑا اوکھا، حضرت امیر المومنین 22-23 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بلاتے، کہتے خبیب آجا، تم نے میرے مصطفیٰ کی محبت میں بڑی ماریں کھائی ہیں، تو پاس ہو گیا ہے، خبیب آجا، آ ذرا میرے ممبر پہ بیٹھ، خبیب آ ذرا۔ یہ قدر والے لوگ ہیں، قدردان لوگ۔ امیر المومنین جب کسی کو ممبر پہ بٹھائیں، اور یہ کوئی چھوٹی شان ہے، کوفے میں آپ کا مزار ہے، حضرت مولا کائنات کا گزر ہوا، رک گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مولا علی کہتے خبیب وہ ہے جو عشق الہی کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا، جو محبوب خدا کے عشق میں کامیاب ہو گیا۔ یار ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان لوگوں سے پیار کریں جو آپ کو محبت الہی کا پیغام دیں، جو آپ کو عشق رسول کا درس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیں، وقت تھوڑا ہے، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ ایمان کو پکا کریں، سامنے جو مرضی ہو، اگر آپ کا ایمان پکا ہے دنیا تو بالآخر موت ہے ہی بھئی ہے، جے لکھ سال رویں وچ دنیا اوڑک تو ٹر جانا تے اوڑک وکھرا وکھرا ہی ہونا، اے سارے ہی تانا بانا تے سارے سا قبیلے چھڑ کے او تیرا ہوسی گور ٹھکانا، آزم جپ لے نام خدا دا اے ہو ویلا وقت سہانا، آؤ صدا نہ باغے بل بل بولے تے صدا نہیں جے باغ بہاراں، اے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہیں صحبت یارا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، صرف بلاوا ماہ رمضان کے لیے محدود نہیں تھا، اللہ اکبر کی صدائیں آج بھی اللہ کے گھر سے آ رہی ہیں، آج بھی یہ مسجد سوال نہیں کرے گی قیامت والے دن، پوچھیں گی نہیں آپ سے کیوں ویران کیا تھا، تم سمجھتے ہو ٹائلیں لگا دیا، قلین بچھا دی، اے سی لگ گئے، مسجد آباد ہو گئی۔ اللہ کے گھر میں آنے سے، نمازیوں کی آمد سے مسجد آباد ہوتی ہیں۔ 1,00,000 روپیہ بھی تم دیتے جاؤ اور کو، ہاں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، بڑا ثواب ہوگا، لیکن اللہ کے گھر میں آنا، اس کی سیوا کرنا، جھاڑو لگانا، اذان پڑھنا، مسجدیں تو تب آباد ہوں گی نا۔